اور روگردانی نہ کرو مجرمانہ طور پر۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، کہنے لگے کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی سند دے کر تم نہیں آئے، جو اللہ کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم تمہارے محض کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تمہاری بات میں آ کر اور ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو، اتنے کچے ہم نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تو تمہارا اعتبار نہیں کرتے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہیں گے کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ اب یہ انداز تھا ان کا، بجائے اس کے کہ وہ دعوت مانتے، یہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی تمہاری بات نہیں سن رہا، کوئی مان نہیں رہا، ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار تم پہ پڑی۔ قال انی اشہد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہنا، انی بریء مما تشرکون، جن کو بھی تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، بیزار ہوں، اعلان برات کرتا ہوں۔ من دونہ، اللہ کے سوا جو کوئی ہے اس سب سے میرا اعلان برات ہے۔ فکیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرے خلاف جو چال چلنی ہے چلو، ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے کوئی مہلت مت دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو بھروسہ کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کے قبضے میں نہ ہو، یعنی جو بھی مخلوقات ہیں اللہ کی وہ سب اللہ کے کنٹرول میں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، وہ صحیح فیصلہ فرمانے والا ہے۔ فإن تولوا، اور اگر تم نہیں مانتے، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، تو میں تو پہنچا چکا ہوں وہ چیزیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، جو پیغامات اللہ کے تھے وہ میں نے پہنچا دیے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہیں چھوڑ کر کسی اور قوم کو خلافت عطا کر دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، کسی اور کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہو۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز پر محافظ ہے، نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب رب کا فیصلہ آ گیا، ہمارا حکم آ گیا، تو بچا لیا ہم نے ہود کو بھی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور ان اہل ایمان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت خاص سے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بچایا ہم نے انہیں ایک بہت بھاری عذاب سے، بہت گاڑھے عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ عاد تھے کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے وہ پیچھے لگے، انہوں نے پیروی کی ہر سرکش اور جبار کے حکم کی، یعنی جو بھی سرکش تھے اور اللہ کے دشمن تھے انہی کو اپنا لیڈر بنایا اور انہی کے پیچھے چلتے رہے، انہی کی پیروی کرتے رہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، لگا دی گئی ہے ان کے پیچھے دنیا کی زندگی میں بھی لعنت اور پھٹکار۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی وہ اسی حال میں ہوں گے۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو کہ عاد نے، قوم عاد نے کفر کیا تھا اپنے رب کا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُود، اور سن لو کہ پھٹکار ہے، لعنت ہے عاد کی قوم، عاد پر کہ جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وہی ترتیب چل رہی ہے جو سورہ اعراف میں تھی۔ اور سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو کہا انہوں نے کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، تم خود بخود نہیں اگے ہو اس زمین سے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں یہاں اس نے بسایا ہے، تمہارے لیے زندگی کو ممکن بنایا ہے، تمہیں سہولتیں دی ہیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو استغفار کرو اس سے، اپنی بخشش کی گناہ کی دعا کرو، استغفار اسی سے کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی جانب رجوع کرو۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، وہ کہنے لگے کہ اے صالح تم تو بڑی ہماری امیدیں وابستہ تھی تم سے،
تم تو ہماری آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے پہلے، بالکل جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ جب تک وحی کا آغاز نہیں ہوا آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا، الصادق اور الامین کا خطاب آپ کو دیا گیا، معاشرے میں آپ کو بہت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بہت قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا قوم کا، لیکن جیسے ہی اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو وہی قوم جو ہے اب دشمن ہو گئی۔ تو یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم ہماری قوم کے آنکھوں کا تارا تھے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم بندگی چھوڑ دیں ان کی کہ جن کی بندگی پرستش کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، کیا ان کے دین کو چھوڑ دیں تمہارے کہنے پر؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور یقیناً ہم تو اس بارے میں جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو ایک شک میں مبتلا ہے کہ جو الجھا دینے والا ہے، مذبذب کر دینے والا شک ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، وہی بات انہوں نے بھی کی، اے میری قوم دیکھو اگر میں ہوں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اس نے مجھے اپنی رحمت خاص سے بھی نواز دیا، میں پہلے سے فطرت پر قائم تھا، پھر اس نے وہی میری طرف بھیجی، مجھے نبوت عطا کر دی ہے۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو کون مجھے بچائے گا اللہ کی پکڑ سے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی۔ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، تم اضافہ نہیں کر رہے میرے معاملے میں سوائے نقصان کا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اگر میں نے تمہاری باتوں میں آ گیا تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھوں گا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور اے میری قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی نشانی ہے تمہارے لیے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اسے چھوڑے رکھو کہ یہ کھائے پیے چرے چگے اللہ کی زمین میں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھنا اسے کوئی غضب نہ پہنچانا، کوئی تکلیف نہ پہنچے اسے تمہارے ذریعے سے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو ایک قریب کا عذاب جو ہے وہ تمہیں آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اصل میں وہ اونٹنی بھی ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی تھی، وہ جس کھیت کی طرف جاتی اسے چر جاتی تھی سارا، کنویں میں سے پانی پینے لگتی تو کنواں خشک کر دیتی تھی، تو وہ تنگ آ گئے کہ اب یہ جو اونٹنی جو ہمارے مطالبے پر آئی ہے، اب یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، تو اس نے تو ہمارے لیے زندگی دوبھر کر دی ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہی تھی، بالآخر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو حضرت صالح نے فرمایا کہ اب فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں، بس 3 دن کی تمہیں مہلت ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ وہ دھمکی ہے، یہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آگ پہنچا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے بچا لیا صالح کو بھی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے۔ ومن خزي یومئذ، اور ہم نے انہیں اس دن کی ذلت سے بچا دیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تمہارا رب قوی ہے، زور آور ہے، العزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک ہولناک آواز نے، کڑک نے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ کوئی بہت خوفناک گڑگڑاہٹ تھی، جیسے سورہ اسرافیل جب پھونکا جائے گا تو سب پہ موت طاری ہو جائے گی، کچھ اسی طرح کی ریہرسل لگتا ہے اس وقت ہوئی ہے، ایسی آواز تھی کہ وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، جیسے وہاں کبھی بستے ہی نہیں تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، ناشکری کی تھی۔ الا بعدا لثمود، تو جان لو کہ پھٹکار ہے قوم سمود کی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، یہاں پر ذکر آ گیا حضرت ابراہیم کا، اور یہ بالکل اس زمانی ترتیب میں بالکل صحیح جگہ پر آیا ہے، کیونکہ اس کے بعد آئے گا ذکر ان کے فوراً ساتھ ہی قوم لوط کا، وہ تو انہی کے زمانے میں گویا کہ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، ان کا ذکر ہے، پھر قوم شعیب، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بھیج چکے تھے، جاءت رسولنا، اور آئے تھے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے رسول فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر۔
فرشتے بھی جب کسی خاص مقصد کے لیے، مشن کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی